نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم۔ سامعین کرام، اسلام ایک مکمل نظام حیات اور کامل دستور زندگی ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ہر موڑ پر رہنمائی کی ہے، کسی موڑ پر بے راہ نہیں چھوڑا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہوتے ہوئے زندگی کے لمحات اپنی مرضی سے گزاریں اور آپ پر کوئی حرج نہ ہو، بلکہ اسلام کا دامن تھامنے کے بعد جو شخص بھی مسلمان ہو جائے اس کے لیے اسلام ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے اور اس کی اسلام کی ان تمام رہنمائیوں کو ماننا ضروری ہے۔ اسلام نے جس طرح نماز روزے کے تعلق سے اپنی تمام تعلیمات کھول کھول کر بیان کی ہیں، اسی طرح رزق حلال اور طلب معاش کے تعلق سے بھی اسلام نے اپنی تعلیمات واضح کی ہیں، کیونکہ اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے۔ اسلام جس طرح ایک انسان کو غلط کردار اور گندے کردار کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتا، اسی طرح اسلام کسی شخص کو غلط اور حرام رزق استعمال کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اسلام کی تعلیمات کے تعلق سے سب سے اہم ماخذ قرآن کریم ہے۔ ہم قرآن کریم کی طرف دیکھیں تو رزق حلال کے تعلق سے ہمیں جا بجا تاکیدیں ملتی ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے لوگو، صرف مسلمانوں نہیں تمام دنیا والوں سے کہا گیا ہے کہ اے لوگو، زمین کی جو حلال اور پاک صاف چیزیں ہیں وہ کھاؤ، ہر گندی اور گری پڑی چیز مت کھاؤ۔ اور اس تعلق سے اسلام نے بالکل اپنی تعلیمات اور رہنمائیاں کھول کھول کر بیان کی ہیں کہ کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ قرآن کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اے مسلمانوں، اگر تم اللہ کو پوجتے ہو، اگر تم اس ایک خدا کو مانتے ہو، تو تمہارے لیے لازم ہے کہ صرف اور صرف حلال چیزیں کھاؤ، عمدہ چیزیں کھاؤ، حرام چیزوں سے اجتناب کرو، اور ساتھ میں ان چیزوں کے کھانے کے بعد اس کا شکر بھی ادا کرو کہ اس نے حلال اور پاکیزہ چیزیں مہیا کی، اور ساتھ میں اس کے بارے میں بتا بھی دیا کہ یہ چیزیں عمدہ اور حلال ہیں اور یہ چیزیں بری ہیں۔ اس آیت میں جو من طیبات ما رزقناکم کا لفظ آیا ہے، اس کی جو دو تفسیریں کی جاتی ہیں۔ طیبات کے تعلق سے ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف حلال چیزیں کھاؤ، حرام چیزیں مت کھاؤ، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ عمدہ چیزیں کھاؤ، بدمزہ اور بد ذائقہ چیزیں مت کھاؤ، لذیذ چیزیں کھاؤ۔ تو ان دو تفسیروں کے تعلق سے پہلی تفسیر جو ہے حرام اور حلال والی، وہ تو ہم لوگوں پر فرض ہے، یعنی صرف حلال چیزیں ہی استعمال کر سکتے ہیں، حرام سے بچنا ضروری ہے۔ لیکن جو دوسری تفسیر ہے، اس میں ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اختیار ہے کہ اپنی طبیعت کے تعلق سے جو بھی چیز حلال ہو وہ کھانا چاہے تو کھائے، لیکن شریعت کا مشورہ یہی ہے کہ عمدہ اور اچھی چیزیں کھائے تاکہ صحت بھی اچھی ہو اور ذائقہ بھی اچھا ہو۔ الغرض قرآن نے اس تعلق سے صرف 2-3 نہیں، تقریباً درجن بھر آیات میں صرف اور صرف حلال چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے اور حرام سے بچنے کو بتایا ہے۔
اس تعلق سے اگر ہم حدیثوں کو دیکھیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ عام فرائض کے بعد حلال رزق کو کمانا بھی ایک فرض ہے۔ دراصل جب قرآن کا ارشاد ہوتا ہے کہ حلال چیزیں کھاؤ، حرام چیزوں سے بچو، تو اس میں ایک چیز بدیہی طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ انسان حلال چیزیں تبھی کھائے گا جب حلال رزق کمائے گا۔ اگر وہ حرام رزق کمائے تو وہ حلال چیز کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ اسی لیے آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ عام فرائض کے بعد، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کے بعد اگر کسی مسلمان پر کوئی چیز فرض ہے تو وہ چیز ہے حلال رزق کا کمانا۔ اس حدیث سے واضح طور پر دو چیز سمجھ میں آتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ ہر مسلمان پر جو بالغ مرد ہو، بالغ مسلمان ہو، اس کے لیے اپنی روزی کمانا فرض ہے۔ اس حدیث سے جو لوگ ہمارے معاشرے میں یا عام زندگی میں رزق نہیں کماتے، توکل کے نام پر گھر بیٹھے رہتے ہیں، وہ دین کے بھی مجرم ہیں اور دنیا کے بھی مجرم ہیں۔ وہ اپنے گھر، معاشرے اور ملک پر بھی بوجھ ہیں اور شریعت کی نگاہ میں بھی غلط ہیں۔ تو اس حدیث سے ان لوگوں پر بھی زد پڑتی ہے۔ ان کو کہا گیا ہے کہ صرف اور صرف توکل کے نام پر گھر نہ بیٹھے رہیں، یہ غلط ہے، بلکہ حلال رزق کمانا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب کوئی شخص کمائے تو صرف اور صرف حلال چیز کمائے، حرام چیز نہ کمائے، حرام مال نہ کمائے۔ اب عام طور پر رزق کمانے کے درمیان جتنی بھی غلط چیزیں ہو سکتی ہیں، ان آیات اور حدیثوں سے وہ تمام چیزیں یک بیک ختم ہو جاتی ہیں، شریعت کی نگاہ میں غلط ہو جاتی ہیں۔ کوئی شخص کسی چیز میں غلط ملاوٹ کر کے بیچتا ہو، وہ بھی اپنے آپ غلط ہو جائے گا کیونکہ وہ بھی حرام ہے۔ کوئی شخص خرید و فروخت میں ناجائز طریقہ اپناتا ہو، دھوکے بازی سے کام لیتا ہو، وہ بھی اپنے آپ غلط ہو جائے گا۔ کوئی شخص حرام تصویریں بنا کے بیچتا ہو ڈیزائن وغیرہ کے نام پہ، اس تعلق سے شریعت کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، اگر کوئی بھی چیز حرام ہے اور اس کے ذریعے اگر کوئی شخص رزق کما رہا ہے تو وہ رزق بھی اپنے آپ حرام ہو جائے گا۔ عام طور پر ویڈیوز بنانے کا بہت رواج بن گیا ہے، یعنی عموماً یوٹیوب پر ڈالتے ہیں۔ اس تعلق سے کہنے کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ ڈیجیٹل تصویر جو موبائل وغیرہ کی تصویر ہوتی ہے وہ ناجائز نہیں ہے اور اس سے رزق کما سکتے ہیں۔ خیر، اس میں اختلاف کی صورت میں جس عالم پر اعتماد ہو اس کو اپنایا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک چیز توجہ طلب یہ ہے یہاں پہ کہ یوٹیوب والے عموماً ویڈیو شروع ہونے سے پہلے یا درمیان میں ایڈز چلاتے ہیں، اور ان ایڈز میں عموماً سنگیت بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں غلط تصویریں بھی ہوتی ہیں، عموماً بالکل ناجائز تصویریں ہوتی ہیں۔ تو اگر کسی تصویر کے شروع میں یا درمیان میں وہ ایڈ چلایا گیا ہے تو یقیناً اس ایڈ کے ذریعے اس ویڈیو والے کو پیسے مل رہے ہیں، تو اس ایڈ کی وجہ سے اس ویڈیو کے ذریعے جو پیسہ کمایا گیا ہے وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ اس تعلق سے علماء نے جو فتویٰ دیا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان ایڈز کی وجہ سے وہ پوری ویڈیو کے ذریعے پیسہ کمایا ہوا پیسہ حرام ہو جائے گا، اس لیے ان چیزوں میں احتیاط برتنی ضروری ہے۔ خیر، اسلام نے اس تعلق سے تمام ضروری چیزوں سے آگاہ کر دیا ہے کہ صرف اور صرف حلال چیزوں کی طرف مسلمان توجہ دے اور حرام چیزوں سے مکمل اجتناب کرے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سننے اور سمجھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ